جب تمام اسباب معطل ہو جاتے ہیں، علاج معالجہ بے سود ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ یہ عزیز قریب جا رہا ہے، تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی مولوی ہو، کوئی پیر فقیر ہو اور وہ جھاڑ پھونک کر لے، اور جھاڑ پھونک میں بھی اثر ڈالنے والا اللہ ہے۔ حافظ ابن قیم نے بدائع تفسیر میں لکھا ہے اور زاد میں کہ ہمارے استاد محترم مولانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تعویذ میں تو کلام کرتے تھے لیکن دم کرنے کے قائل تھے۔ بخاری شریف میں ہے کتاب الصلاۃ میں کہ صحابہ بچوں کو لے کے مغرب کے وقت مسجد نبوی کے راستے میں کھڑے ہوتے تھے اور نمازی وہاں سے گزرتے تھے تو چھوٹ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے حضرت عیسیٰ فانفخ فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، انی احیی الموتیٰ باذن اللہ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، وابرئ الاکمہ والابرص، اور مادرزاد اندھے کو اور برس اور کوڑ کے مریض کو دم کرتا ہوں۔ تو دم درود کا انکار مناسب نہیں ہے، قرآن کریم و نصوص سے بے خبری اور نحوست کی بات ہے۔ دم درود کرنے والا اللہ اکبر، ایسے میں نے جیپ دیکھے ویسے میں نے ایک ایسا سفیر دیکھا ہے کہ اس نے دم شروع کر دیا اور سام کا ڈسا ہوا جو جسمن ٹھنڈا ہو گیا تھا، اگر سام کا ڈسا ہوا جب ٹھنڈا ہو جائے تو وہ اٹھتا نہیں تھا، وہ خود بخود گرم ہونے لگا اور یہاں تک کہ وہ بالکل اٹھ گیا اور 22 سال اس کے بعد زندہ تھا۔ اور مجھے دانت میں درد تھا بہت شدید، چہرہ سوجا ہوا تھا، آنکھ بند تھی اور کئی دنوں سے بھوکا پیاسا تھا۔ ایک بزرگ تھے وہاں گل بابا، وہ ایک ویران گھر میں رہتے تھے، ایک ہی پلنگ لگا ہوا تھا، اس پر بستر بچھا تھا اور بستر کے سرحانے چولہے لگا ہوا تھا، آرام سے اتر کر آٹا گوندتے تھے، پھر روٹی بناتے تھے، پھر اس توے پر ایک آلو یا ایک انڈا ڈالتے تھے اور سامنے نل کا لگا ہوا تھا، مسلح بچھا ہوا تھا، وضو کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ بوڑھے۔ مجھے والدہ صاحبہ لے گئی اور دور سے ان کو کہا کہ یہ بچہ کئی دنوں سے دانت کے درد میں مبتلا ہے۔ انہوں نے جب دم شروع کیا اور میرے منہ پہ اس نے پھونکا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، میری آنکھ کھل گئی اور وہ جو درد غائب ہوا ہے تو آج بھی 55 سال گزرنے کے بعد درد نہیں دیکھا۔ بعض لوگوں کے دم درود میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دم کیا کریں، مناسبت دیکھ کر کے آپ دم کریں، تکلیف اور غم سن کر اس سے مناسب آیات اور احادیث کی دعائیں آپ اپنا معمول بنائیں۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے فاتحہ پڑھ لیں، پھر وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم ما للظالمین من انصار پڑھے، پھر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین تک پڑھے، پھر وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک پڑھے، پھر إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ تک پڑھے، پھر أَفَحَسِبْتُمْ سے اخیر تک پڑھے، پھر فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ اخیر تک پڑھے، اور پھر اس کو دم کرے، اس طرح 3 دفعہ کرے، اور پھر تصور کر لے درد شکم کا، آنکھوں کے چلن کا، سر درد کا۔ اللہ جانے دنیا میں کتنی بیماری اللہ نے پیدا کی، اور آپ کہیں کہ آج تک جتنے بزرگوں نے دم درود کیا ہے ان کے ایک ادنا غلام اور نوکر اور نام لیوا کی حیثیت سے میں بھی دم کرتا ہوں کہ اللہ اس میں بھی وہی اثرات ڈالے، فائدہ محسوس ہو۔